آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، چین کے خطرناک ترین ہونگ نیو میزائلز نے بھارت میں تباہی مچا دی۔ چین نے ایک ساتھ 50 میزائل بھارت کے پونچھ سیکٹر پر چلا دیے۔ بھارت کی چیخیں نکل گئیں، 200 بھارتی جہنم واصل کر دیے۔ دنیا کے طاقتور ترین چین نے بھارت کی نیندیں ویڈیو کی حرام تفصیلات کر دیں۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے محبت کرتے ہیں اور بھارت سے نفرت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ انڈیا کے مقامی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق چین اور انڈیا کی متنازع سرحد پر دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان دوبارہ جھڑپ ہوئی ہے، جس میں دونوں اطراف کے فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ BBC ہندی کے مطابق انڈین فوج نے سکم میں چین انڈیا سرحد کے قریب ناکولا سیکٹر میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان جھڑپ کی تصدیق کی ہے۔ ایک بیان میں انڈین فوج نے کہا ہے کہ انڈیا اور چین کی فوج کے بیچ شمالی سکم میں ایک معمولی جھڑپ ہوئی تھی اور رسولوں کے مطابق یہ معاملہ مقامی کمانڈروں نے سلجھا لیا ہے۔ انڈین آرمی نے میڈیا کو کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے سے گریز کریں۔ نمائندہ BBC شکیل اختر کے مطابق اس جھڑپ میں فوجیوں نے ایک دوسرے کو گھونسوں اور مکوں سے نشانہ بنایا، جس کے باعث متعدد فوجی زخمی ہوئے اور اس جھڑپ میں دونوں جانب کم از کم 150 فوجی ملوث تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس متنازع سرحدی علاقے میں جھڑپوں کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھی ہے۔ گزشتہ سال جون میں وادی گلوان میں ایک جھڑپ کے نتیجے میں کم از کم 20 انڈین فوجیوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی تھی، جبکہ چین نے اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا تھا اس کے کتنے فوجی زخمی ہوئے، ہلاک ہوئے۔ انڈین میڈیا کے مطابق یہ حالیہ جھڑپیں سکم میں ناکولا سیکٹر کے پاس پیش آئیں۔ سکم کا علاقہ بھوٹان اور نیپال کے بیچ میں واقع ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مبینہ طور پر چند چینی فوجیوں نے شمالی سکم میں ناکولا بارڈر پار کر کے انڈیا کے علاقے میں آنے کی کوشش کی، جس پر یہ تنازع کھڑا ہو گیا۔ انڈیا اور چین کے درمیان دنیا کی طویل ترین متنازع سرحد ہے۔ دونوں ملکوں کا دعویٰ ہے کہ دراصل یہ علاقہ ان کے ملک کا حصہ ہے۔ اس 3440 کلومیٹر طویل سرحد پر دیا جھیلیں اور برف سے ڈھکی چوٹیاں ہیں، اور اسی وجہ سے سرحد کی جگہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ کئی موقع ایسے آتے ہیں جب دونوں ملکوں کے فوجی آمنے سامنے ہوتے ہیں، جس سے کبھی کبھار جھڑپ کے امکان پیدا ہوتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان صرف ایک باقاعدہ جنگ لڑی گئی تھی، جس میں انڈیا کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ریاست سکم کی اس متنازع علاقے میں دونوں فوجوں کے درمیان تصادم کوئی نئی بات نہیں ہے۔ گزشتہ سال مئی میں فوجیوں کے درمیان مار پیٹ ہوئی تھی۔ سن 2017 میں ڈوکلام کے علاقے میں دونوں افواج 2 مہینے تک ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی تھیں اور تقریباً جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ چینی فوج نے اب اس خطے میں بڑے پیمانے پر ایک مستقل فوجی اڈہ تعمیر کر لیا ہے۔ گزشتہ دنوں اروناچل پردیش میں خبر آئی تھی کہ چین نے انڈیا کی سرحد کے کئی کلومیٹر اندر ایک پورا گاؤں تعمیر کر لیا تھا۔ چین کا کہنا ہے کہ اروناچل پردیش کو اپنا خطہ مانتے ہیں۔ انڈیا اور چین کے درمیان تناؤ اور جھڑپوں کی خبریں اب بھی زیر بحث ہیں۔ انڈین فوج کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملک مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں اور ان جھڑپوں سے بات چیت کے عمل کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتے۔ تاحال دونوں ملکوں کے درمیان کئی بار فوجی سطح پر رابطے اور بات چیت ہوئی ہے، لیکن ان سے تعلقات میں کوئی بڑی بہتری نہیں آ سکی۔ انڈیا اور چین کے درمیان اس متنازع سرحد پر اب بھی کئی مقامات پر آمنے سامنے ہوتے ہیں، جس سے کسی جھڑپ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ سابق انڈین افسران کا کہنا ہے کہ جب صورتحال غیر مستحکم ہو تو ایسی جھڑپوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو بات چیت جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا، محدود انداز میں بھی نہیں۔ یاد رہے کہ 2.5 ماہ کے وقفے کے بعد انڈیا اور چین کی افواج نے
कोर कमांडर की सतह पर मुज़ाकरात का नवा दौर शुरू किया, जिसमें दोनों फरीकों ने इस हवाले से बातचीत की कि मशरकी लद्दाख की सरहदों से फ़ौजों की आपस में झड़पों को कम किया जाए। इंडिया की सरकारी खबर रसां एजेंसी ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक नवा दौर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन की सरहद पर वाक़ मोल्टी सरहदी पॉइंट पर मुनक़िद हुआ। इसके अलावा चीन ने भारत पर हांग 9 मिसाइल चला दिए। इंडिया की चीखें निकाल दी, पूरे भारत पर लर्ज़ा तारी हो गया, 200 भारतीय फौजी लुकमा अजल बन गए। इसके अलावा माहदे में दोनों मुल्कों के दरमियान ये तय पा गया था कि दोनों अफवाज को हदायत दी जाएंगी कि वैसे किसी भी कदम से दूर रहें जिसकी वजह से कोई झड़प शुरू हो और तनाज़ा दोबारा खड़ा हो जाए, और सरहद के इंतज़ामी अमूर के कवायद और प्रोटोकॉल का पूरा लिहाज किया जाए। इन मुज़ाकरात का 8वां दौर भी शुरू हो रहा है। इसके अलावा 7वें दौर के मुज़ाकरात में चीन ने मुतालबा किया था कि इंडिया अपनी फ़ौजें पांगोंग झील के करीब हटाए, लेकिन इंडिया इस बात पर मुसर रहा कि फ़ौजी हटाने का अमल एक साथ ही शुरू होगा। लद्दाख के पास इंतहाई बुलंदी पर दोनों मुल्कों ने कम अज़ कम 50,000 फ़ौजी तैनात भी कर रखे थे। माहिरीन का ख्याल है कि मौसम सरमा में चीन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जो इंडिया को हैरान कर सके, लेकिन खबर साइंदारे रॉयटर्स के मुताबिक दरियाई गलवान के ऊपर बनाई जाने वाली तामीरात पिछले माह नज़र नहीं आ रही थीं। चीन और इंडिया ने इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया। चीन और भारत की फ़ौजों के दरमियान मुतनाज़ इलाके लद्दाख की वादी गलवान में झड़पें हुई थीं। इन झड़पों के बाद दोनों मुल्कों ने कशीदगी को कम करने की कोशिशें की हैं। इंडिया की वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया था कि वज़ीर ख़ारजा सबरामैनियम जयशंकर, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने इस अज़म का अदा किया है कि 6 जून को सीनियर फ़ौजी हकाम के मबैन होने वाली बातचीत की रोशनी में दोनों फरीकों को नेक नियती के साथ सरहद पर जारी कशीदगी को ख़त्म करने की कोशिश भी करनी चाहिए। इंडिया ज़राए-ए-इब्लाग ने फ़ौजी ज़राए के हवाले से खबर दी है कि इलाके में चीन की जानिब से फ़ौजी इस्तेदाद में इजाफ़ा इंडिया और चीनी फ़ौज के आला फ़ौजी अफसरान के मबैन होने वाली झड़पों के दरमियान किया गया था।